لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. تاجدار انبیاء شفیع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے پروردگار عالم نے جو حکم دیا ہے ہجرت فرما رہے ہیں، اور مرسل اعظم کس طرح سے مکے سے باہر تشریف لائے ہیں وہ اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ آواز قدرت آئی، میرے حبیب آج کی شب کفار قریش اپنے ہاتھوں میں ننگی شمشیریں لے کے نکلیں گے اور آپ کو آپ کے بستر ہی پر قتل کرنا چاہیں گے، لہذا اپنے جانشین، اپنے قوت بازو، اپنے بھائی علی کو اپنے بستر پر سلا دیں اور آپ مکے سے ہجرت فرمائیں۔ مرسل اعظم نے مولا کائنات کو آواز دی، اے میرے بھائی علی، حکم خدا یہ ہوا ہے کہ میں مکہ چھوڑ دوں، مکہ سے ہجرت کروں، لیکن اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں اور میں یہاں سے چلا جاؤں، اس لیے کہ دشمن آئیں گے، ننگی شمشیر لے کے نکلیں گے، مجھ کو میرے بستر ہی پر قتل کرنا چاہیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ مولا کائنات نے آواز دی، یا رسول اللہ، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جواب دیا، ہاں میرے بھائی علی، اگر سو جاؤ گے تو میری جان بچ جائے گی۔ مرسل اعظم کا بستر مولا علی کو ملا، چین کی نیند سو گئے۔ ہم کہیں گے میرے مولا دشمن آئیں گے، مرسل اعظم بتا چکے ہیں دشمن آئیں گے، تلوار لے کے آئیں گے، قتل کرنا چاہیں گے، آپ کو نیند کیسے آئی؟ جاگتے سوتے؟ کہا نہیں، مرسل اعظم نے یہ فرمایا ہے کہ جب سو جاؤں گا تو میری جان بچے گی۔ تلواروں کی چھاؤں میں خدا کے شیر کو گہری نیند آئی اور مرسل اعظم سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے درمیان سے چلے گئے۔ دشمن نے دیکھا نہیں، کہاں تک پہنچے؟ غار ثور میں جا کے پناہ لیا۔ ایک دن نہیں بلکہ 3 دن آپ نے غار میں قیام کیا ہے۔ مولا کائنات کے بارے میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ مولا بستر رسول پر ہیں، دشمن جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ رسول نہیں ہے، پوری رات محاصرہ کیے، مجمع کڑا رہا کہ رسول ہیں، ہم قتل کر دیں گے۔ سفید سر میں مدار ہوا، دشمن آگے بڑھے، مولا کائنات کے چہرے مبارک سے چادر ہٹی تو کیا دیکھا کہ تو علی سامنے ہیں۔ کہ یا علی رسول کہاں گئے؟ کہ میرے حوالے کر گئے تھے۔ مجمع چلا، نقش قدم رسول کو دیکھتا ہوا، پہچانتا ہوا پہنچ گیا غار ثور تک، لیکن رسول نہیں ملے۔ جملہ سمیٹ کر کہہ دوں، جملہ سمیٹ کہنا چاہتا ہوں کہ مرسل اعظم نہیں ملے، نقش قدم مل گیا تھا، پھر رسول کیوں نہیں ملے؟ کا بات یہ کہ مجمع علی کو چھوڑ کے نبی کو ڈھونڈ رہا تھا، نبی نہیں ملیں گے، پہلے علی کو تلاش کرو، پھر نبی ملیں گے، نبی ملیں گے تو خدا مل جائے گا۔ غار ثور میں قیام کیا۔ سارے واقعات آپ کے پیش نظر ہیں، مناسبت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے تبرکات آئیں گے، پہلے میری تھوڑی دیر آپ بیان سماعت فرما لیں۔ مرسل اعظم جب غار سے باہر نکلے، بلندی پر آئے اور وہاں سے آپ نے اپنے دل عزیز وطن مکے کی طرف نظر کی، اور دیکھتے دیکھتے اتنا گہرا اثر ہوا مکہ چھوڑنے کا کہ آپ کا دل تڑپا، آنکھوں میں آنسو آئے، آنسو آگے بڑھے، رخسار تک پہنچے۔ پروردگار عالم نے آواز دی، جبریل جاؤ اور جا کے میرے حبیب کو پیغام پہنچا دو۔ اسی موقع پر جبریل امین آئے ہیں اور آواز دی، ان الذی علیک القرآن ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میرے حبیب گھبرائے نہیں،
میرے حبیب پریشان نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، آنسو نہ بہائیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج مکہ چھوٹ رہا ہے تو کل مکہ مل جائے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ مکہ چھوڑ رہے ہو، مکے تک پہنچا دوں گا، تمہارا چھوٹا وطن مل جائے گا۔ اس کے بعد بھی جبکہ اللہ دلاسا دے رہا ہے، آیت بیچ کے آپ کو دلاسا دیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وعدہ کرتا کہ اللہ میرے حبیب گھبرانا نہیں، وطن چھوڑ رہا ہے، ملے گا۔ پھر اس کے بعد بھی مصلح اعظم روتے ہوئے گئے ہیں، آنسو بہاتے گئے، آواز دیتے ہوئے، اے میرے دل عزیز وطن، میں تجھے نہ چھوڑتا، تجھ سے جدا نہ ہوتا، لیکن کفار قریش رہنے نہیں دیتے۔ اللہ دلاسا دے رہا تھا مگر رسول روتے ہوئے جا رہے تھے۔ حسین کے چاہنے والوں، حسین کے عزاداروں، ذرا اس مسافر کی خبر لیجئے کہ مدینے سے چل رہا ہے اس یقین کے ساتھ دوبارہ مدینہ نہیں ملے گا، دوبارہ زانا کا روزہ نہیں ملے گا، ماں کی لحظ نہیں ملے گی، بھائی کی تربت نہیں ملے گی، اس حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مرسل اعظم سے کہا جا رہا وطن چھوٹ رہا ہے، ملے گا، پھر بھی رو رہے تھے۔ یہ تو حسین یقین کے ساتھ جا رہے ہیں دوبارہ ہم کو یہاں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ کبھی نانا کے مزار پر آئے، میرے نانا آپ کا نواسا حسین جا رہا ہے، کبھی ماں کی لہد پر اپنے گرا دیا، ماں آپ نے مجھے چکی پیس پیس کے پالا ہے، آپ کا حسین آپ سے جدا ہو رہا ہے۔ کبھی بھائی کی تربت پر آئے، میرے بھیا آپ کا بھائی حسین مدینے سے جا رہا ہے۔ کیسے سفر کیا، کیا شان تھی سفر کی، کیسا انداز تھا، بنی ہاشم کے محلے میں کیا ماحول تھا، اسی سفر کی یادگار سال بسال منائی جاتی ہے۔ عبداللہ بن سنان کہتا ہے کہ میں نے جب سنا کہ بادشاہ دونوں دنیا حسین، رسول کا نواسا حسین، علی و فاطمہ کا لاڈلا حسین، کائنات کا امام حسین مدینے سے سفر کر رہا ہے، تو شان سفر دیکھنے کے لیے محلے بنی ہاشم میں آیا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ حسین ایک کرسی پر جلوہ افروز ہیں اور دو نوجوان ان کے داہنی طرف ایک بائیں طرف ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، ادھر اماریاں سجی ہوئی۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ دروازے سے چلبن ہٹی، ایک بی بی نکلی، دونوں نوجوان آگے بڑھے، بازو پکڑا، آرام سے ہماری میں سوار کر دیا، باری باری بیویاں نکلتی رہیں، دونوں نوجوان بڑھ بڑھ کے سہارا دے دے کے محل میں بیٹھاتے رہے۔ سنے عزادارو، عبداللہ کا بیان یہ ہے، میری نظر جمی ہوئی تھی، دیکھ رہا تھا، حسین کے چہرے پر نظر جمی ہوئی تھی، دونوں نوجوانوں کو دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا بھی یہ کون دو نوجوان ہیں برابر جو بیویوں کو سہارا دے رہے ہیں، بازو پکڑ پکڑ کے ہمارے میں بٹھا رہے ہیں؟ جواب دیا، ایک ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر ہیں، ایک حسین کا قوت بازو عباس علمدار ہیں۔ کہتا یہ ہے کہ میں دیکھتا رہا، پھر کیا دیکھا، دروازے سے چلبن ہٹی، ایک معظمہ جب نمودار ہوئی ہیں، دونوں شہزادے آگے بڑھے، جا کے بازو پکڑ لیا اور سہارا دیتے دیتے لائے محمل تک، اونٹ کی مہار پکڑی، اونٹ کو بٹھایا۔ اس میں یہ کہتا ہے عبداللہ بن سنان کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نوجوان آگے بڑھا، اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک دیا، آبادی بی بی اپنے قدم میرے گھٹنوں پر رکھ کر آسانی کے ساتھ سوار ہو جائیے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ حسین کا قوت بازو عباس علمدار۔ اسی لیے عزادارو، کربلا کے میدان میں جب کوئی زینب کا سہارا نہیں تھا تو آواز دی، اے میرے عباس، مدینے میں کیسے مجھے سوار کیا تھا، اے میرے عباس، آج زینب کا کوئی سہارا نہیں۔ قافلہ جانے لگا، دو صفیں بدھی ہوئی چاہنے والوں کی، درمیان سے فاطمہ کا لال گزر رہا ہے، سواری جا رہی ہے، آواز گونجی، یا حسین الوداع، یا حسین الوداع۔ دیکھیں اسی کی ہم یاد بنا رہے ہیں کہ حسین کے عزادار سب باتیں کھڑے ہوئے ہیں، درمیان سے تبرکات گزرنے والے ہیں۔ مدینے کا عالم یہی تھا، سارا مجمع تو سب باندھے ہوئے کھڑا ہوا ہے، فاطمہ کا لال درمیان سے گزر رہا ہے، آواز گونجی، یا حسین الوداع، یا حسین الوداع۔ قافلہ چلا
چلا جا رہا تھا، فاطمہ زہرا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن مدینے میں نے وہ مقام بھی دیکھا ہے کہ جہاں تک فاطمہ صغریٰ آ گئی تھیں اور پیچھے پیچھے روتے روتے آ گئی تھیں، قافلہ جا رہا تھا، مولا عباس کی نظر نے دیکھا کہ فاطمہ صغریٰ چلی آ رہی ہے، کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے امام، ارے صغریٰ تو پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، کہا میرے عباس جاؤ فاطمہ صغریٰ کو لے کے میرے پاس آؤ۔ اب جو مولا عباس آئے ہیں تو پہلا سوال یہ صغریٰ نے کیا، اے میرے چچا، کیا بابا مجھے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے؟ کیا جواب دے مولا عباس؟ خاموش ہو گئے، کہا صغریٰ چلو بابا نے بلایا ہے۔ فاطمہ صغریٰ چلی، بے چینی کے ساتھ چلی، یہاں پر آئیں، دیر تک گفتگو ہوئی، تاخیر ہو جائے گی لہذا اختصار مد نظر ہے۔ ہوتے ہوتے جب دیکھا کہ صغریٰ کو ساتھ نہیں لے جائیں گے تو آخر میں کیا کہا، بابا آپ جا رہے ہیں، مجھے نہیں لے جا رہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے ننھے بھیا علی اصغر کو میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں جی بھر کے اپنے بھائی کو دیکھ لوں، جی بھر کے پیار کر لوں۔ علی اصغر ہبک کے بہن کی گود میں آ گئے، برابر بہن پیار کر رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے۔ حسین کہتے صغریٰ علی اصغر کو ہمارے حوالے کرو، قافلے میں دیر ہو رہی ہے۔ کہا نہیں بابا ایسے نہیں، جو بی بی آئے اور جس کی گود میں میرا بھائی چلا جائے وہ لے کے جائے۔ باری باری بیبیاں آتی رہی مگر بچہ ہمک ہمک کے اپنی بہن سے لپٹتا جا رہا ہے، وہ جانتا ہے بہن کا ساتھ چھوٹا تو دوبارہ نہیں ملے گا، لپٹتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ثانیہ زہرا بھی آ گئی مگر شہزادے نے بہن کو نہیں چھوڑا۔ آخر میں حسین آئے اور جھک کے کان میں کچھ کہا، وہ شہزادہ جو برابر ہمک ہمک کے بہن سے لپٹ رہا تھا ہمک کے حسین کے ہاتھوں پر آ گیا۔ زینب بے قرار ہو گئی، اے میرے بھیا ہم نے بڑی کوشش کی لیکن علی اصغر نے بہن کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہ اے میری بہن میں نے اتنا کہا میرے لال، ارے کیا کربلا نہیں چلو گے؟ کیا نانا کی امت کو بخشوانے نہیں چلو گے؟ کیا گلے پر تیر کھانے نہیں چلو گے؟ یہ میں نے کہا ہمک کے میرے ہاتھوں پر آ گیا۔ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، اب دیکھیں بے چینی، پورا قافلہ ادھر ہے، اکیلی صغریٰ ادھر ہے، صغریٰ بے چین ہے، کبھی علی اکبر کو دیکھ رہی ہیں، کبھی آپ عباس کو دیکھ رہی ہیں، کبھی قاسم کو دیکھا، کبھی عماریوں پر نظر گئی۔ چلتے چلتے جب نگاہیں دیکھتی رہی صغریٰ دیکھ رہی ہے، جب نگاہوں سے قافلہ اوجھل ہو گیا آواز دی، واہ بتا ہائے ہمارے بابا، زمین پر گر پڑی۔ ام سلمہ نے سہارا دیا، سہارا دیتے لائے بیت الشرف میں، لیکن عالم تھا ہے میرے بابا کہاں ہو، اے میرے بھیا علی اکبر کہاں ہو؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے شبیہیں آنے والی ہیں، میں منظر کشی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ صغریٰ آگے بیت الشرف میں ایک ایک کو یاد کرتی رہی، کبھی چچا کی یاد آئی، کبھی بھائی علی اکبر کی یاد آئی، بہنوں کی یاد آئی، پھوپھیوں کی یاد آئی۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے مولا عباس کے علم مبارک کی شبیہ آئے گی، مولا عباس کا وہ علم کہ جب اس پر سکینہ کی نظر پڑتی تھی دل مطمئن ہو جاتا تھا کہ میرا چچا موجود ہے، کسی کی مجال نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو ہماری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ وہ مولا عباس کا علم جو عباس کے ہاتھوں میں علم تھا کہ جب فرات سے لے کے چلنے لگے تو ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اپنے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے آواز دیتی سکینہ بچوں گھبراؤ نہیں، میرے چچا گئے مشکیزہ لے کر، ابھی پانی لے کے آئیں گے، ہم کو پانی مل جائے گا، ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ برابر سکینہ آواز دے رہی ہیں، اتنے میں کیا دیکھا؟ مولا عباس کا علم نظر آیا، کہے بچوں دیکھو وہ علم آ رہا ہے، وہ علم آ رہا ہے، میرے چچا آ رہے ہیں، مشکیزہ لے کے آ رہے ہیں۔ برابر کہتی رہی، دلاسا دیتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد لہجہ بدل گیا، کرے بچوں غضب ہو گیا، علم تو آیا ہے، علمدار نظر نہیں آتا۔ حسین عباس کے خون میں ڈوبا ہوا علم لے کے آئے، سکینہ بڑی، اے میرے بابا، اے میرے بابا، میرے چچا کہاں رہ گئے؟ آپ کے درمیان سے مولا عباس کے علم مبارک کی شبیہ گزر گئی۔ اب اس کے بعد سواری کیا ہے؟ کون سی ہاں عزازاران مظلوم کربلا، مولا عباس کے علم کی شبیہ آپ کے درمیان سے گزر چکی۔ اس کے پیچھے پیچھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری کی شبیہ آنے والی ہے۔
اب سوچیں آپ غور کریں، ہمارے سامنے جب شبیہ آتی ہے ہمارا دل تڑپ جاتا ہے، ہم روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ اور وہ حسین کہ جب کربلا کے میدان میں چلے ہیں اور واپس صرف ذوالجناح آیا ہے تو زینب نے آواز دی، اے ذوالجناح میرا بھائی کہاں رہ گیا؟ سکینہ پکاری، میرے بابا کہاں رہ گئے؟ ایک منظر کشی کرتا چلو جیسا مجھ سے کہا گیا ہے، یہ ذوالجناح کی شبیہ آ رہی ہے، ذوالجناح کی شبیہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ وہ ذوالجناح کہ جب مرسل اعظم نے وہ اسب خریدا اور جب بیت الشرف کے سامنے لایا تو حسین بچپن میں تھے، کم سنی میں تھے۔ ایک بچہ گھوڑے پر نظر گئی اور اتنی حسرت سے گھوڑے کو دیکھا کہ مرسل اعظم نے کہا میرے لال، اے میرے حسین کیا گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ حسین نے آواز دی نانا دل تو یہی چاہتا ہے میں گھوڑے پر سوار ہو جاؤں۔ تمام چاہنے والے بڑھے کہ حسین کی کم سنی ہے، حسین کا بچپنا ہے، لہذا چاہا کہ ہم بازو پکڑ کر گھوڑے پر بٹھا دیں۔ مرسل اعظم نے روکا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تو ابھی میرا حسین خود سوار ہو جائے گا۔ جب سواری نے دیکھا میرا سوار آ رہا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے، آسانی سے حسین پشت فرس پر بیٹھ گئے اور گھوڑا جب لے کے حسین کو کھڑا ہو گیا، تمام چاہنے والوں میں مسرت کا نعرہ بلند ہوا۔ جگہ حسین کم سنی یہ بچپن گھوڑے پر سوار ہو گئے، لیکن جب دیکھا مرسل اعظم کی طرف تو زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں۔ کہا جی یا رسول اللہ یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے، حسین بچپن میں گھوڑے پر بیٹھ گئے، کسی نے بٹھایا نہیں۔ آواز دی ارے جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، یہی میرا حسین کربلا کے میدان میں ہوگا۔ چاروں طرف سے پتھروں کی بارش، چاروں طرف سے تیروں کی بارش، میرا حسین اسی گھوڑے پر ڈگمگائے گا اور تیر کھا کے تیورا کے زمین پر آ جائے گا۔ وہ سارا منظر میری نگاہ کے سامنے ہے۔ حسین کے عزاداروں، حسین کے ماتم داروں، ظاہر سی بات ہے کہ جب آقا حسین کی شبیہ سواری کی شبیہ گزر چکی تو حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے بیویوں کو لوٹا تھا، لیکن جو کربلا کے پہلے مدینے کا سفر ہے تو یہی شان تھی، عباس کا علم ہاتھ میں، پیچھے پیچھے حسین کی سواری، اس کے بعد بیویوں کی اماری کی شبیہ، اسی اماریوں کی شبیہ آپ کے درمیان سے گزرنے والی ہے۔ شہزادی زینب کی اماری کی شبیہ، جناب فضہ کی اماری کی شبیہ، یہ تمام شبیہ آپ کے درمیان سے گزر رہی ہے۔ جس طرح سے مدینے والوں نے بیویوں کو رخصت کیا تھا، حسین کو رخصت کیا تھا، مولانا عباس کو رخصت کیا تھا، اسی طرح ہم آپ بھی آنسوؤں کی چھاؤں میں شہزادیوں کو رخصت کریں۔ یہ بیویوں کی اماری آپ کے درمیان سے گزر رہی ہے۔ کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب وہ سواری جس میں زینب بیٹھی ہو، وہ سواری جس میں ام کلثوم ہو، وہ سواری جس میں جناب رباب ہو، جناب سکینہ ہو، تو مدینے والوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ عورتوں نے آواز دی ہوگی ہائے بیبیاں جا رہی ہے، ہائے مدینہ اجڑ گیا، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، شہزادی نہیں یہ تو مدینے میں کچھ نہ رہا، ایک کوہرام بپا تھا۔ بس آخر کلام میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، فاطمہ زہرا نے رخصت کیا، قافلہ رخصت ہو گیا، نگاہ سے چھپ گیا، لیکن یہ فاطمہ سغرا آتے بیت الشرف میں آئی۔ ایک ایک کو یاد کرتے کرتے عزاداروں، ایک دن ایسا بھی آیا، انشاءاللہ اب حق ماتا مزہ کر لیں گے، ایک دن ایسا بھی آیا کہ بابا کی یاد میں کھو گئیں، علی اکبر کی یاد میں کھو گئیں، چچا کی یادوں میں کھو گئیں، بیویوں کو یاد میں کھو گئیں، تو خط لکھنا شروع کیا، خط لکھا تو انتظار میں کوئی مل جائے راہ کا جانے والا۔ ایک کا گزر ہوا، پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ کہ یہ میرے بابا کا خط لیتے جاؤ۔ سارا منظر آپ کے پیش نظر ہے، لیکن آپ مجھ سے سماعت فرما لیں، حق ماتم ادا کر لیں۔ اس نے خط لیا، کہا پہچانوں گا کیسے؟ کہا میرے چچا عباس کا علم فضا میں لہراتا ہوگا، میرے بابا کی یہ شان ہوگی، میرا بھیا علی اکبر شان سے ہوگا، وہ ہمارے بابا کے چاہنے والے اس طرح سے ہوں گے۔ وہ خط لے کے چلا عزاداروں، اب رونے کے لیے بات کافی ہے۔ وہ خط کب پہنچا؟ جب حسین علی اصغر کی ننھی قبر کھود چکے تھے، ارادہ کیا میں سپ اللحد کر دوں، ہاتھوں پر میت کو اٹھایا، اتنے میں آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین نے میت کو زمین پر رکھا، مڑ کے دیکھا، آواز دی اے سلام کرنے والے، ارے جب سے میں آیا ہوں مجھے کوئی قابل سلام نہیں جانتا، تم کیوں سلام کر رہے ہو؟ تم ہو کون؟ جواب دیا آقا کوئی آپ کی بیٹی
مدینے میں رہ گئی ہے؟ کہا ہاں میری فاطمہ صغریٰ۔ کہا اسی نے یہ خط دیا ہے۔ حسین نے خط لیا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، پڑھنا شروع کیا۔ عزاداروں پہلی سطر میں لکھا تھا، اے میرے بابا جب یہ میرا خط آپ کے پاس پہنچ جائے تو میرے بھیا علی اصغر کو میری طرف سے پیار کر لیجئے گا۔ بیعت اٹھائیے میرے لال، تمہاری بہن صغریٰ نے پیار کرنے کو لکھا ہے۔ ایک کا نام لے کر سلام لکھا تھا، حسین نے سلام پہنچا دیا۔ اس کے بعد آواز دی، قائد صغریٰ جتنی جلدی ہو سکے تم یہاں سے چلے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، میں امام وقت ہوں، میں کہہ رہا ہوں جلدی سے گزر جاؤ۔ وہ قائد صغریٰ وہاں سے چلا۔ اس کا بیان یہ ہے، ابھی میں نے 1 2 3 منزل طے کی تھی، کانوں میں آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ہائے حسین شہید کر دیے گئے، ہائے حسین کو ذبح کر دیا گیا، حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی جلد زمین پر ذبح کر دیا گیا۔ یا حسین، ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔